خاموش مکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا خوف معلق ہے۔ ریت گرم ہے، آسمان ساکت، اور دور سے زمین لرزنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا ایک طاقتور فوج ہاتھیوں کے ساتھ اللہ کے گھر کو مٹا دے گی، یا آسمان سے ایسی مدد اترے گی جو انسانی عقل سے ماورا ہوگی؟ وہ کون سے پرندے تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ اور کیوں یہ واقعہ آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتا ہے؟ یہ ہے اصحاب فیل، ابرہہ اور ابابیل پرندوں کا معجزہ۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم باب ہے جسے خود قرآن مجید نے سورۃ الفیل میں محفوظ کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمین کو ایک عظیم نشانی دکھانا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت، لشکر، ہتھیار اور غرور سب بے معنی ہیں اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو۔ آج ہم اسی تاریخی حقیقت کو ایک دستاویزی انداز میں سمجھیں گے، بغیر کسی مبالغے کے، صرف مستند اسلامی حوالوں کے ساتھ۔ یمن پر اس وقت حبشہ کے عیسائی حکمران کا قبضہ تھا۔ ابرہہ الاشرم اس کا گورنر تھا، طاقتور، با اثر اور حد سے زیادہ مغرور۔ ابرہہ نے سنا میں ایک عظیم گرجا گھر تعمیر کروایا جسے اس نے عرب دنیا کا سب سے بڑا عبادت خانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس کا مقصد واضح تھا، وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ چھوڑ کر اسی گرجا کی طرف حج کریں۔ لیکن عربوں کے دل خانہ کعبہ سے جڑے تھے، یہ اللہ کا گھر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے تو اس کا غرور غصے میں بدل گیا۔ کچھ روایات کے مطابق ایک عرب شخص نے غصے میں اس گرجا کی بے حرمتی کر دی۔ ابرہہ نے قسم کھا لی کہ وہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ اللہ کے گھر کو چیلنج تھا۔ ابرہہ نے ایک عظیم فوج تیار کی، ہزاروں سپاہی، جدید ہتھیار، اور سب سے حیران کن چیز، ہاتھی۔ عربوں نے کبھی جنگ میں ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود کہلاتا تھا۔ یہ لشکر جب یمن سے روانہ ہوا تو راستے کے قبائل خوف کے مارے پیچھے ہٹتے گئے۔ کچھ قبائل نے مزاحمت کی مگر شکست کھا گئے۔ ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب مغمس کے مقام پر پہنچ گیا۔ انہوں نے مکہ والوں کے اونٹ، مویشی اور مال لوٹ لیا۔ ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ وقار، سکون اور اعتماد ان کے چہرے پر نمایاں تھا۔ انہوں نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ حیران ہو گیا، کہنے لگا، میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو۔ عبد المطلب نے تاریخ ساز جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ صدیوں تک ایمان کو زندہ رکھنے والا اعلان بن گیا۔ عبد المطلب واپس آئے۔ انہوں نے قریش کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں پناہ لے لیں۔ مکہ خالی ہونے لگا۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا کرنے لگے،
आवाज में लर्जिश थी मगर यकीन मजबूत था। वो अल्लाह से मदद मांग रहे थे। रात खामोश थी, सितारे गवाह थे, जमीन सांस रोके हुए थी। कोई लश्कर मक्का में नहीं था, कोई तलवार नहीं, कोई दिफा नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। सुबह हुई, इब्राहा ने हमले का हुक्म दिया। हाथी महमूद को खाना काबा की तरफ मोड़ा गया, मगर वो बैठ गया। मारा गया, धकेला गया, मगर वो आगे ना बढ़ा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा गया, वो फौरन खड़ा हो गया, मगर काबा की सिमत कदम उठाने से इनकार। ये एक वाज़े इशारा था, मगर गुरूर अंधा होता है। इसी लम्हे आसमान पर एक अजीब हरकत नजर आई। दूर उफुक से छोटे छोटे परिंदे नमूदार हुए, झुंड दर झुंड। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे पत्थर थे। ये पत्थर सिज्जील कहलाते थे। ये आम परिंदे नहीं थे, ये अल्लाह के लश्कर थे। जैसे ही वो लश्कर के ऊपर पहुंचे, पत्थर बरसने लगे। हर पत्थर अपने मुकर्ररा हदफ को निशाना बना रहा था। जिस पर पत्थर गिरता, उसका जिस्म गुलने लगता, गोश्त झड़ जाता। फौज में चीखो पुकार मच गई। अफरा तफरी, खौफ, तबाही। कुरान कहता है, अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इब्राहा खुद भी जख्मी हुआ। वापसी के सफर में उसका जिस्म टूट फूट का शिकार हो गया और वो हलाक हो गया। ना तलवार चली, ना इंसान लड़ा, सिर्फ अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हुई। उसी साल को तारीख में आमुल फील कहा जाता है, और उसी साल अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का ऐलान था कि जिस रब ने अपने घर की हिफाजत की, वही इंसानियत को आखिरी हिदायत देने वाला है।